حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب کوئی خدا کی عبادت کرنے والا دنیا پر باقی نہ رہا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں نمرود نے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر دی اور اپنا سکہ منوا لیا۔ ایک دن نمرود کے نجومیوں میں سے ایک شخص نمرود کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیرے دین کو باطل کر دے گا اور ایک نیا دین اس کی جگہ رائج کرے گا۔ تو نمرود کہنے لگا کہ وہ لڑکا کس شہر میں پیدا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا وہ لڑکا اسی شہر میں پیدا ہوگا۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ تمام عورتوں کو اپنے مردوں سے جدا کر دیا جائے اور جو کوئی لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی مگر ان کا حمل اللہ نے ظاہر نہ کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو کہنے لگی مجھے بیماری لاحق ہے اور الگ ہو گئی، اور وہ اپنے گھر سے نکلی اور ایک غار میں جا کر چھپ گئی۔ یہی وہ غار تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور غار کے دروازے کو ایک پتھر کے سہارے بند کر دیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ اتارا، وہ اس کو چوستے اور اپنی خوراک لے لیا کرتے۔ کبھی کبھار چھپ چھپا کے ان کی والدہ ان سے ملنے آ جاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور آپ کا سن مبارک 13 سال کا ہو گیا۔ تو جب ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے کو آئی اور واپس جانے لگی تو ابراہیم نے کہا کہ اماں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مگر ان کی والدہ کہنے لگی کہ نمرود کے سپاہی تمہیں دیکھتے ہی تمہیں مار ڈالیں گے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ اٹھے اور اس غار سے باہر نکلے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور ستارہ زہرہ چمک رہا تھا۔ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب ستارہ زہرہ غروب ہوا تو کہنے لگے میرا پروردگار تو غائب نہیں ہو سکتا، میں غروب ہونے والے کو پروردگار نہیں رکھتا۔ پھر چاند طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ زہرہ سے بہت بڑا ہے، مگر وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ اگر میرا پروردگار میری حفاظت نہ کرتا تو میں بہک جاتا۔ پھر جب صبح ہوئی اور آفتاب طلوع ہوا اور اس نے آسمان کو روشن کر دیا تو کہنے لگے یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ بھی چلا گیا تو خدا نے آسمان کو کھول دیا۔ ابراہیم نے عرش دیکھا تو کہنے لگے کہ اے میری قوم، جن کو تم خدا مانتے ہو میں ان سے بیزار ہوا، بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اور میں دین باطل سے بچ کر دین حق کی طرف بلانے والا ہوں۔ یہ سن کر ان کی ماں ان کو اپنے گھر لے آئی۔ تو آزر نے پوچھا یہ کون ہے جو بچ گیا؟ تو ان کی والدہ نے آزر کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو آزر کہنے لگا تو غرق ہو جائے، اگر نمرود کو پتا چلا تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آزر بت تراش تھا اور نمرود کو بت بنا کر دیا کرتا تھا، اور نمرود کے ہاں اچھے عہدے پر فائز تھا، مگر جب بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا تو اللہ اس کا دل محبت ابراہیم سے سرشار کر دیتا۔ پھر ان کو بھی فروخت کرنے کے لیے بت دینے لگا جیسے وہ اپنے دوسرے بیٹوں کو دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے میں رسی ڈالتے اور انہیں گھسیٹتے پھرتے اور کہتے کون ایسی چیز کا خریدار بنے گا، اور ان کے بال پکڑ کر پانی میں ڈبوتے اور کہتے پیو اور کچھ بولو۔ یہ سب حالات بھائیوں نے آزر سے آ کر بیان کر دیے۔ تو آزر نے ابراہیم کو سمجھانے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مکان میں بند کر دیا اور باہر نکلنے نہ دیا۔ حضرت حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کا سینہ کوشادہ اور پیشانی بلند تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہے وہ حسن کو دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ سب سے پہلے جن کی داڑھی کے بال سفید ہوئے، اور یہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں میں سب سے پہلے نالین پہنی۔ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ سامعین گرامی قدر، یوں ہی وقت گزرتا گیا اور عید کا دن آیا اور ساری قوم نمرود سمیت عیدگاہ میں چلی گئی۔ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے جانا چاہا مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو آزر نے اپنے بت خانے کی حفاظت کا ذمہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور عیدگاہ میں چلا گیا۔ آپ بت خانے کے اندر گئے اور تمام بت توڑ ڈالے اور کلہاڑی سردار بت کے گردن میں ڈال دی۔ جب لوگ واپس لوٹ کر آئے تو دیکھنے لگے کہ ان کے خدا زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ مارا جائے گا۔ تو ان میں سے ایک بولا
کہ آزر کے گھر ایک لڑکا ابراہیم ہے، یہ ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے۔ نمرود نے آزر کو بلایا اور کہنے لگا تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے اور مجھ سے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ تو آزر کہنے لگا اس میں میرا کوئی قصور نہیں مگر اس کی ماں کا قصور ہے۔ نمرود نے ان کی والدہ کو دربار میں بلایا، وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ کام تیری رعایا کی بھلائی کے لیے کیا ہے، کیونکہ تو سب کے بیٹوں کو مار ڈالتا ہے، اور اگر یہ وہی لڑکا ہوا کہ جس کے پیدا ہونے کا تجھے خوف تھا تو اسے مار ڈالے اور ساری رعایا کے بیٹوں کو بخش دے، لیکن اگر یہ وہ نہ ہوا تو مجھے میرا بیٹا صحیح اور سلامت مل جائے گا۔ نمرود کو یہ جواب ٹھیک لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بڑے بت سے پوچھ لو، یہ اسی کا کام ہوگا، ہاں مگر اگر وہ بولنے لگے تو۔ نمرود نے اپنی قوم سے مشورہ کیا تو اس کی قوم کہنے لگی اسے آگ میں جلا ڈالو۔ الغرض ابراہیم کو قید کیا گیا اور حکم ہوا کہ بڑی آگ لگائی جائے۔ لکڑیاں جمع کی گئی۔ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا تھا اس روز نمرود خود بھی آیا اور اس کے بیٹھنے کے لیے ایک اونچی جگہ پر انتظام کیا گیا، مگر تپش اتنی تھی کہ کوئی آگ کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ اس وقت شیطان آیا اور کہنے لگا منجلیک بناؤ اور اسے آگ میں ڈال دو، اور وہاں آزر نے ابراہیم کے چہرے پر تماچا مارا اور کہنے لگا کہ اپنی فکر سے باز آ جا، مگر ابراہیم علیہ السلام کہاں ٹلنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا تو اس وقت تمام چیزوں نے فریاد کی۔ زمین کہنے لگی پروردگارا مجھ پر اس کے علاوہ کوئی نہیں تیری عبادت کرنے والا، تو کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے آگ میں جلا ڈالیں؟ فرشتے بولے اے پروردگار تیرے خلیل کو لوگ جلاتے ہیں تو کیا تو اپنے خلیل کی مدد نہ کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ یہاں آپ منجنیق سے جدا ہوئے تو وہاں جبرائیل نے ہوا میں آپ سے ملاقات کی اور کہنے لگے مجھ سے کوئی حاجت ہے تو طلب کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، ہاں مگر پروردگار سے ضرور ہے۔ جبرائیل نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک انگوٹھی دی اور اللہ نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا، اور اس میں اس قدر سردی ہوئی کہ ابراہیم کے دانت بجنے لگے، اور پروردگار نے کہا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر ہمارا سلام۔ وہاں جبرائیل آئے اور آپ کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے اور ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے۔ جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگا کہ اگر کوئی خدا اختیار کرنا چاہے تو ابراہیم جیسا خدا اختیار کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر یہ پوچھنے لگا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم نے کہا وہی جو زندہ کرتا ہے اور وہی جو موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ زندگی اور موت پر تو میں نمرود بھی حاکم ہوں۔ اس نے زندان سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جسے کل سزائے موت ہونے والی تھی اسے آزاد کیا، اور جسے کل آزادی ملنے والی تھی اسے قتل کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا ایک کو میں نے زندگی بخشی ایک کو میں نے موت بخشی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا اور کہنے لگے میرا پروردگار مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ اور اس طرح نمرود ذلیل اور رسوا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تو ایک دن اس نے بہت اونچا مینار بنوایا اور کہنے لگا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کر ڈالوں گا، اور اس مینار پر چڑھا اور ہوا میں تیر چلایا۔ اللہ نے اس تیر پر ایک مچھلی لگا کر واپس بھیجا اور اس نے شور مچایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کر ڈالا۔ اسی اسنا میں ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے ذریعے اس کے سر تک پہنچا اور اس مچھر نے نمرود کو پاگل کر دیا، اور اسی وجہ سے نمرود کچھ ہی عرصے بعد مر گیا۔ نمرود کے مر جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑا اور پوری دنیا میں دین حق کی تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ نمرود کے مر جانے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دین خدا کی تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلے تو آپ نے شام میں قیام کیا۔ وہاں وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور سارہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سارہ کو شدید غم ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی فرزند ان کے شکم سے نہ تھا۔ پھر وہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگی، اس کے سبب آپ غمگین رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں سارہ کی شکایت کی تو حکم ہوا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ آپ نے عرض کی کہ خداوندہ کس جگہ لے جاؤں؟ فرمایا کہ انہیں میرے حرم کی جانب لے جاؤ، اس جگہ کہ جس کو میں نے امن کی جگہ قرار دیا ہے، کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ بے خوف رہے گا، اور وہ زمین کا وہ پہلا حصہ ہے جس کو میں نے خلق کیا، اور وہ جگہ مکہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے سواری لائے اور ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور اسماعیل علیہ السلام
اور ابراہیم علیہ السلام کو اس پر سوار کر کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ درخت اور نخلستان دیکھتے تو دریافت کرتے، اے جبرائیل کیا یہ وہ جگہ ہے؟ تو جبرائیل کہتے نہیں بلکہ دوسری جگہ ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ یہاں تک کہ مکہ جا پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو خانہ کعبہ میں اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارا سلام اللہ علیہ سے عہد لیا تھا کہ سواری سے نہ اتریں گے جب تک کہ ان کے پاس واپس نہ آ جائیں۔ جب ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر اترے تو وہاں ایک درخت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے تو ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا، ہم کو اس بے آب و گیا مقام میں آپ کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کے سہارے چھوڑتا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو اس جگہ پہنچا دوں۔ یہ کہہ کر آپ واپس روانہ ہو گئے۔ جب ایک پہاڑ پر پہنچے تو مڑ کر ہاجرہ اور اسماعیل کو دیکھا اور خداوند متعال سے یہ گزارش کی کہ اپنے فرزند کو اس وادی میں جہاں پانی نہیں، جہاں سبزہ نہیں، تیرے خانہ محترم کے نزدیک آباد کیا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے وہ نماز قائم کریں، لہذا کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے پھیر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں اور ان کے طالب ہوں، اور ان کو میوے نصیب کر تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور جناب ہاجرہ اس جگہ پر رہ گئی۔ جب سورج بلند ہوا اور اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے تو ہاجرہ بے قرار ہو گئی، اٹھی اور اس وادی میں صفا اور مروہ کے درمیان گئی اور فریاد کی کہ کیا اس وادی میں کوئی مونس ہے، اور دوڑتے ہوئے ایک پہاڑ کی جانب گئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو جناب ہاجرہ کوہ صفا پر گئیں۔ وہاں سے مروہ کی جانب ایک سیراب نظر آیا تو سمجھنے لگی کہ وہ پانی ہے، وہاں سے مروہ کی جانب گئی۔ جب وہاں پہنچی تو اسماعیل پھر نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ ہاجرہ بے چین ہو کر یہاں سے وہاں دوڑنے لگی۔ پھر مروہ پر پہنچی تو اس سراب کو کوہ صفا کی جانب دیکھا اور صفا کی طرف روانہ ہوئی۔ پھر جب ایسی جگہ پہنچی جہاں سے اسماعیل نہ دکھائی دے تو دوڑ کر اس مقام پر پہنچی جہاں سے اسماعیل نظر آنے لگے۔ اسی طرح 7 مرتبہ صفا و مروہ کی جانب دوڑی۔ جب 7ویں دفعہ مروہ پر پہنچی اور اسماعیل کی جانب نگاہ کی تو دیکھا کہ پانی ان کے پیروں کے نیچے سے جاری ہے۔ جناب ہاجرہ اسماعیل کے پاس دوڑ کر آئیں اور پانی کے گرد 4 دیواری بنائی اور کہنے لگی، زم زم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اسی سبب سے اس پانی کا نام زمزم رکھا گیا۔ وہاں عرفات کے مقام پر ایک قبیلہ اترا۔ جب انہوں نے دور سے پرندوں کو مکے کے اوپر اڑتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اس جگہ پانی ظاہر ہوا ہے، تو اس مقام پر آئے۔ وہاں ایک عورت اور ایک بچے کو ایک درخت کے نیچے مقیم دیکھا۔ ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا اس بچے کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، میں ابراہیم خلیل الرحمان کے بیٹے کی ماں ہوں اور یہ ان کا لڑکا ہے۔ خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ ہم کو اس جگہ چھوڑ جائیں۔ ان لوگوں نے کہا، آپ اجازت دیجئے کہ ہم لوگ بھی آپ کے نزدیک آباد ہو جائیں۔ تیسرے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ان کو دیکھنے کے واسطے جب لوٹے تو جناب ہاجرہ نے کہا کہ اے خدا کے خلیل، یہاں سے قریب ایک قبیلے کے کچھ لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیا آپ ان کو اجازت دیتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں ان کو اجازت دیتا ہوں۔ پھر جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے اس قبیلے کے لوگوں کو اجازت دے دی تو وہ لوگ ان کے نزدیک مقیم ہو گئے اور اپنے خیمے برپا کیے۔ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ان لوگوں سے محبت ہوئی۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھنے کے لیے آئے تو ان کے چاروں طرف لوگوں کی کثرت اور آبادی ملاحظہ کر کے خوش ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور اس قبیلے کے ہر شخص نے ایک ایک 2 گوسفند ان کو دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس بہت سا غلہ جمع ہو گیا اور وہ بااطمینان زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے۔ اس وقت خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ ان دونوں نے عرض کی، پروردگارا، کس مقام پر تعمیر کریں؟ فرمایا، اس بقیہ زمین پر جہاں میں نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک قبہ بھیجا تھا اور وہ نصب کیا گیا تھا، جس سے تمام حرم روشن ہو گیا تھا، وہ طوفان نوح میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے خانہ کعبہ کی جگہ پر خط کھینچا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام دور سے پتھر لاتے تھے۔ جب 9 یا 12 ہاتھ دیواریں بلند ہو چکی تو خدا نے ان کو حجر اسود کا پتہ بتایا جو ابو قبیس میں پوشیدہ تھا۔
ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہاں سے نکالا اور اس مقام پر نصب کیا جہاں کہ آج موجود ہے، اور کعبے کے لیے دروازے کھولے، ایک مشرق کی جانب دوسرا مغرب کی جانب، پھر کعبے کے اوپر لکڑیاں لگائی اور اس پر گھاس پھیلا دی، اور ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی چادر خانہ کعبہ کے گرد لٹکا دی اور کعبہ کے اندر رہنے لگے۔ پھر خدا نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کنواں کھودیں۔ پھر جبرائیل 8 ذی الحجہ کو نازل ہوئے اور کہا، اے ابراہیم اٹھئے اور پانی مہیا کیجئے، کیونکہ اس زمانے میں منا اور عرفات میں پانی نہ تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ابراہیم کو منا میں لے گئے اور شب وہیں بسر کی، اور تمام اعمال حج ان کو تعلیم کیے جس طرح آدم علیہ السلام کو تعلیم کیے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دعا کی، خداوندہ اس مقام کو ایسا بامن قرار دے جو ہر شہر سے زیادہ پرامن ہو، اور اس کے ان باشندوں کو روزی دے جو اس کے خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح ہر سال حج کرنے کعبہ آیا کرتے اور حج کر کے واپس اپنی بیوی سارہ سلام اللہ علیہا کے پاس لوٹ جاتے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام نے ایک عورت سے شادی کی۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کو آئے تو ان کے گھر کے باہر سواری پر بیٹھے بیٹھے سوال کیا تو اندر سے آواز آئی کہ نبی خدا اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ برا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ